بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باغ نیوز پوائنٹ سے میں ہوں سدرا۔ 1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے سفر کے لیے بالکل تیار تھا، سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجر سوار بھی ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ٹاپ پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی بزنس کو، نہ ہی الوداع کرنے والے لاکھوں لوگوں کو، اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو معلوم تھا کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے، اس کو بناتے وقت 6 غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں۔ ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے بڑی اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے مقبول ہوتا۔ غلطی نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ کیپٹن سمیتھ کو مالکن کی جانب سے ریڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک یعنی صرف 7 ہی دنوں میں واپس پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور یہی ٹائٹینک کی سب سے پہلی اور بڑی غلطی تھی۔ کیپٹن سمیتھ کو مالکان کی دی گئی انسٹرکشن اور پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ نیو یارک ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی رپورٹ ٹینشن کو کافی نقصان ہونا پڑتا۔ غلطی نمبر 2، اب جہاز کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاف کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ 14 اپریل 1922 شام سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن اس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں ایس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ وارننگ کم سے کم بھی 6 بار دی جا چکی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگ مس ہو گئی۔ انسان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک عملے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا جہاز تھا اور اس میں بہت سے VIPs بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجر کی خدمت میں مصروف تھا۔ غلطی نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تھی اور ان سے بہت امپورٹنٹ غلطی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، جو کہ جہاز کے پہرے دار متوجہ تھے، جو کسی بھی اس بات کی اطلاع دوربین سے دیکھنے پر کیپٹن کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں اور وہ چیز تھی دوربین۔ پہرے دار متوجہ تو تھے، لیکن وہ ایسی بات کو دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکتے تھے اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ غلطی نمبر 4، کیونکہ اینٹ لگ سمندر میں اکثر شب کو آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن سمیتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ خبر ملتے ہی کیپٹن سمیتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن سمیتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک ایک کے بچنے کی امید ابھی بھی باقی تھی۔ شاید آئس برگ جہاز کی پارٹ کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکرانے پر خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائم کی پانی پر جو ری بٹس لگی تھی وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھی۔ ان کا کام بڑے بڑے لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے، کہ بڑے بڑے فیصلے کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے۔ جہاں پر پانی ٹائٹینک سے ٹکرایا وہاں کی ربڑ پریشر برداشت نہ کر پائے، کھل گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ غلطی نمبر 5، ٹائٹینک کے ٹکر ایک فٹ بال آئس برگ سے ہو چکی تھی اور پھر جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم سے پورے عملے اور پیسنجر کو الٹ کر رکھ دیا اور ساتھ ہی جہاز میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی۔ اس کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھی بھر جائے پھر بھی یہ نہ ڈوب سکے، لیکن یہ ٹائٹینک کی بدقسمتی تھی کہ اس جہاز میں پانی 3 فلور کو کراس کر کے 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ تاہم معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب جہاز آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجر کی جانب جانے کا وقت آ چکا تھا۔
कटर ने रेडियो में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आया तब तक पैसेंजर लाइफ रिपोर्ट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौका पर कई गलतियां अपना काम दिखा चुकी थी। जी हाँ, जहाज़ में टोटल 32 लाइफ पोर्ट की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 पोर्ट में रखी गई थी। गलती नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर कुली इमरजेंसी लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा बड़े बगैर समुंदर में उतार दिया गया, और जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर इसको तरजीह दी थी, यानी जो अमीर लोग थे इनको पहले भी बिठाया गया कश्तियों में। अगर ज़्यादा पैसेंजर को इसमें बिठाया जाता तो इंसानी जानें ज़ाया होने से बच सकती थी। आज का टॉपिक इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा, और मुअद्दबाना गुजारिश है कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।